السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن کی اس عظیم الشان درس میں اس بابرکت قرآن کی تفسیر میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم خرچ کرو پاکیزہ اور حلال چیزوں کو جو تم نے کمایا ہے، اور ان میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور کبھی خبیث، حرام، ردی، نکمی چیز کا قصد مت کرو کہ تم اس کو خرچ کرو، اور تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو اور جان لو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے، قابل تعریف ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بھی ہمیں اور آپ کو خرچ کرنے سے متعلق نہایت ہی بنیادی باتوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں ایمان والوں کو۔ یاد کرو یہاں پر عبداللہ بن مسعود کے قول کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہے اے مومنو، اے ایمان والو، تو اپنے کان کو کھڑا کر لو، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ یا تو کوئی خیر ہوگا جس کا حکم دیں گے، کوئی پیاری بات، کوئی بھلی بات، کوئی اچھی بات بتائیں گے، اور یا تو کوئی شر ہوگا، کوئی نقصان دہ چیز ہوگی جس سے آپ کو روکیں گے۔ خیر ہی خیر ہے، خیر کا حکم دے تو خیر، شر سے روکے تو خیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت پیاری بات کا ہمیں حکم دیا ہے اور ایک بہت غلط بات سے روکا۔ کیا ہے وہ؟ کہ جو تم نے کمایا ہے حلال پاکیزہ اس کو خرچ کرو۔ حرام مال سے اللہ تعالیٰ کو صدقہ اور خیرات کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو کچھ ملے گا اور نہ مال کا کوئی فائدہ ہوگا، کچھ نہیں۔ حرام کماؤ ہی مت، حرام مال سے خرچی بھی مت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، طیب ہے، اور نہیں قبول کرتا ہے مگر حلال چیزوں کو، پاک چیزوں، خبیث اور ناپاک چیزوں کو نہیں قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت طیب ہے۔ کتنی حدیثوں میں اللہ رب العزت نے حرام مال کی مذمت فرمائی ہے، آیتوں میں، حدیثوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ حلال مال سے ہی خرچ کو قبول کرتا ہے، اور حرام مال اس کے کمائی سے خرچ کرنا تو قبول کرنا دور کی بات ہے، ارے حرام مال کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، انسان جنت سے محروم اور جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو اپنے حلال مال سے خرچ کرو جو کمایا ہے، جو آپ تجارت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، محنت کرتے ہو تو پیسہ کماتے ہو، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو زمین سے نکالا ہے، غلہ اور پیداوار۔
یعنی روپے پیسے سونا چاندی بھی خرچ کرو اور غلہ اور پیداوار سے بھی خرچ کرو. جتنا بھی مال تمہارے پاس ہے، جس قسم کا بھی مال ہے، خوب خرچ کرو، خوب خرچ کرو، ہر مال سے خرچ کرو، مگر شرط رہے، یاد رہے کہ وہ حلال ہونا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کبھی بھی خبیث مال کا خرچ کرنے کا ارادہ مت کرنا. خبیث کے بارے میں علماء نے، مفسرین نے دو باتیں ذکر کہ خبیث سے مراد حرام، کیونکہ حرام کمائی خبیث ہے، حلال کمائی طیب ہے اور حرام کمائی خبیث ہے. حرام مال کبھی بھی اس کو خرچ کرنے کا ارادہ مت کرنا. اور دوسرا میں نے بتایا ہے کہ مال کا خراب حصہ، نکما، ردی، آپ کے پاس کھجور ہے، خراب جو کھجور ہے اس کو خرچ کریں. آپ کے پاس کپڑا ہے، جو کپڑا ایک دم خراب ہے، پہننے کے لائق نہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. آپ کے پاس غلہ پیداوار ہے، جو ایک دم خراب ہے، قسم کی کوالٹی کا ہے، اس کو خرچ کریں. خراب، نکما اور ردی سامان نہ خرچ کرو. تو حرام کو تو کبھی نہیں خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم خود اگر کوئی تم کو حرام مال دے تو کیا لوگے؟ قبول کرو گے؟ کوئی تم کو نکما اور ردی اور خراب سامان دے تو کیا قبول کرو گے؟ قبول کرو گے؟ نہیں قبول کرو گے. ہاں، نظر چوک جائے، آنکھ بند ہو گئی، نہیں دیکھا آپ نے، نہیں دھیان دیا آپ نے، تو بات الگ ہے. ورنہ دیکھتے اور جانتے اور بوجھتے کبھی خراب مال نہیں لوگے، پسند نہیں کرو گے. ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھا مال. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایک تو حرام مال تو خرچ کرنے کا قسم ہوگے، نکما ردی چیزوں کا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کچھ انصاری صحابہ تھے، تو وہ پہلے علم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، کیونکہ قرآن کی توجیہ ابھی نہیں آئی تھی. تو وہ لوگ خراب چیزیں لا کر کے صدقہ کے طور پر دے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، نہیں ایسا مت کرو. گھر میں جو خراب چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں دے دو، نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی وہ چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ اکبر، ہرگز تم نیکی نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ ان چیزوں کو نہ خرچ کرو جس کو تم پسند کرو. دل چاہ رہا ہے، بہت اچھی چیز ہے، اس کو خرچ کرو اللہ کے راستے. یہ تو ریٹائر ہو گئی چیز، اس کو تو اب آپ استعمال نہیں کرو گے، نہیں پہنو گے، وہ آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہو. اچھی چیز دو، اچھی چیز. کتنا دلچسپ واقعہ ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ اکبر، کہ جو چیز تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو اس کو خرچ کرو تب نیکی ملے گی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ایسی آیت نازل فرمائی ہے، میرے پاس تو ماشاءاللہ بہت مال ہے، بہت مال ہے، اللہ نے بہت دیا، لیکن یہ جتنے مال میرے پاس ہے اس میں سے میری ایک جائیداد، ایک پراپرٹی، ایک مال بہت مجھے محبوب ہے، اور وہ بیرحا والا باغیچہ ہے. بیرحا ایک جگہ کا نام ہے مدینہ میں، وہاں پہ جو میرا باغ ہے نا وہ مجھے بہت محبوب ہے، بہت قیمتی ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے جہاں میں نے اس باغ کو اللہ رسول کے لیے دے دیا، اللہ کے لیے وقف کر دیا. سبحان اللہ، کیا صحابہ تھے. آیت نازل ہو تو چاہتے تھے کہ کتنی جلدی اس پر عمل ہو جائے، کتنی جلدی اس پر عمل ہو جائے. نہ بیرحا کا سب سے محبوب مال آیت کے نازل ہوتے ہی اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو توجیہ فرمائی، اللہ کے راستے میں اچھا مال.
بہترین مال دو. تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. جو چیز آپ خود اپنے لیے پسند نہیں کرو گے وہ کیسے دوسروں کو دیتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مالدار بے نیاز ہے. ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, تم لوگ سب فقیر محتاج ہو. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے مال کی. اور اللہ رب العزت خوبیوں والا ہے, تعریف والا ہے, خوب تعریف کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا خوب بیان کی جاتی ہے, محمود ہے وہ. تو اللہ رب العزت کو تمہارے ردی نکمے مالوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے اچھے مالوں کی ضرورت ہے تاکہ تم کو ثواب بھی اللہ تعالیٰ سے دے. تو میرے بھائیوں میری بہنوں, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہم کو پہلی بات تو حلال روزی سے خرچ کرنے کی تلقین فرمائی, اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اچھی اور پیاری چیزیں اللہ کے راستے میں دینے کی تلقین فرمائی. اور یہ تنبیہ کر دی کہ دیکھو ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں, بے نیاز ہے. یہ مال تم خرچ کر رہے ہو تمہارے لیے خرچ کر رہے ہو. کسی غریب کا بھلا ہو رہا ہے اور تم کو اس کا ثواب مل رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس چیز کی حمایت اور آپ کو توجیہ فرمائی ہے. رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان توجیحات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.